اردو ناول روح عشق قسط نمبر 6۔ شہاب صاحب کے سامنے وہ مجرم بنی کھڑی تھی جبکہ عبد المنان آتے ہی ان کے غصے کو مکمل اگنور کر کے صوفے پر اوندے منہ کر کے پڑ گیا تھا۔ مس شازمہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ نے میرے گارڈ پر حملہ کیا؟ ان کے غصے سے کہتے ہی شازمہ نے اپنا تھوک نکلا تھا۔ وہ نظریں جھکائے شرمسار کھڑی تھی۔ ہاں بوڑھے بابا، اتنا ہی نہیں، کیا مارا تھا اس نے! زبردست! دل جیت لیا! عبد المنان فوراً ہی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں گویا ہوا۔ اس کا داد دینا شہاب صاحب کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی مس شازمہ؟ کیا آپ کو اس الو کی بیبی سیٹر اس لیے بنایا گیا تھا؟ آپ نے بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ شہاب صاحب کا چہرہ سرخ انگارے کی طرح لال ہو گیا تھا۔ وہ سرد لہجے میں شازمہ کو دیکھ کر گویا ہوئے۔ بوڑھے بابا، اتنا ہی نہیں، یہ تو مجھے 10 فٹ کی بلندی سے جمپ بھی کرانے لگی تھی۔ وہ تو میں نہیں کودا۔ اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو جا کر پوچھ لیں اپنے گارڈ سے۔ شہاب صاحب کا غصہ آسمانوں سے باتیں کرتا دیکھ کر عبد المنان نے موقع پر چوکا لگایا تھا۔ بلا کی معصومیت چہرے پر طاری کرے جب اس نے شازمہ کی شکایت لگائی تو شازمہ مارے شوق کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اللہ اللہ مانی، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا تھا تم اس فلم کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے۔ احسان فراموش کہیں کے! وہ تپتی کمر پر ہاں جمع کر کے جیسے میدان میں آئی تھی۔ دیکھا بوڑھے بابا، اس نے ابھی خود آپ کے سامنے قبول کیا ہے۔ یہ سنہرا موقع بلا عبد المنان کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے فوراً ہی شازمہ کے الفاظ پکڑ لیے تھے جس پر وہ بیچاری بوکھلا کر سر پکڑنے لگی۔ وہ عبد المنان تھا، بالکل پہیلی کی مانند۔ شازمہ کی حالت دیکھ کر زیر لب مسکرانے لگا۔ مانی، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا۔ وہ جذباتی ہو کر اس سنگ دل کو جتانے لگی جس پر وہ بے نیازی سے تو کس نے کہا تھا کرنے کے لیے؟ آپ پلیز خواہ اپنی غلطی کا سہرا میرے سر پر ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی بات سنتے ہی شازمہ کا ٹمپریچر ہائی ہو گیا تھا۔ تم کمینے، احسان فراموش کہیں کے! تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی جس پر عبد المنان اپنی شرٹ کے کالرز فخرانہ پکڑ کر بس جی، کبھی غرور نہیں کرتا اپنی صفات پر۔ اس نے تپانے کا پورا فرض ادا کیا تھا۔ شہاب صاحب ان دونوں کی بحث سن کر مزید غصے سے بپھر اٹھے۔ مس شازمہ، انہوں نے سخت لہجے میں بآواز بلند کہا، بوڑھے بابا رکیں، آج تو میں اس کا دماغ ٹھیک… بولتے بولتے اس کے الفاظ منہ میں پھنس گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی زبان دانتوں میں دباتے ہوئے آنکھیں زور سے میچیں۔ یہ میں نے کیا بول دیا؟ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہی تھی جبکہ عبد المنان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ شازمہ کے منہ سے شہاب صاحب کے لیے بوڑھے بابا کے الفاظ سن کر شہاب صاحب کو پہلے تو اپنے کانوں کی سماعت سے ٹکرانے والے لفظوں پر یقین ہی نہ آیا۔ پھر عبد المنان کا قہقہ اس بات کا گواہ تھا کہ شازمہ نے بوڑھے بابا کا لفظ واقعی ادا کیا ہے۔ مس شازمہ، اس الو کے پٹھے کی صحبت کا آپ پر گہرا اثر نظر آنے لگا ہے، سو پلیز کل سے یہاں آنے کا تردد نہ کیجیے گا۔ اپنا حساب کریں اور جائیں۔ شہاب صاحب کے سخت لہجے میں کہہ کر جاتے ہی عبد المنان فاتحانہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا۔ بائے بائے بچی۔ اس نے پاس آ کر ہلکے سے کان میں سرگوشی کی۔ 3 پر 4۔ وہ فخرانہ مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مانی، تم نہایت کمینے ہو۔ تم جیسا کمینہ شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے، ہائے، اور دیکھو گی بھی نہیں، تبھی کہتا ہوں، ظالم حسینہ، تھوڑی ہی سہی قدر کر لو میری۔ اس کا دل جلے انداز میں کہنا تھا کہ عبد المنان پلٹ کر واپس اس کی جانب آیا، شوخی سے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ کر مسکرانے لگا،
اس لمحے شازمہ کا دل چاہا اس کا خون کر ڈالے۔ زہر لگ رہے ہو تم، شازمہ اس کے قریب آ کر کدورت بھری نظر سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے کہنے لگی، تو تم مجھے کون سا شہد لگتی ہو؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی مانی کے بچے، وہ گراتے ہوئے بولی۔ ہائے، کب آئے گا وہ سنہرا وقت؟ ہم تو پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں اس لمحے کی آس میں۔ عبد المنان ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بھرپور نگاہیں اس کے خوبصورت وجود پر ڈالے گویا ہوا، جس پر وہ ٹھیک ٹھاک تپی تھی۔ تو یہ سب تمہارا پلان تھا، اس لیے تم نہیں کودے تھے تاکہ مجھے آرام سے جاب سے نکلوا سکو؟ اس نے روتو سا چہرہ بنائے روحان سے آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عبد المنان اس کے مزید قریب آ کر ہر بار ایک ہی طریقہ، بچی اس بار میں پھنسنے والا نہیں۔ اس نے کان میں ہلکے سے سرگوشی کی اور سمارٹ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے کان میں پکڑا ہوا سیل دیکھنے لگا، جو شازمہ نے بڑی ہوشیاری سے ریکارڈنگ پر لگا دیا تھا۔ اس بار 4 پر 4 کر کے دکھاؤ تو میں مانوں۔ وہ کھلا چیلنج دے کر مسکراتے ہوئے جانے لگا، جس پر وہ معصوم بچی پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ اور ہاں، چھوڑو، کچھ کہنا تھا اسے، پر نہ جانے دل میں کیا سمائی، بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ پر آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی آج، جسے شازمہ اپنے غصے میں محسوس کر نہ سکی۔ تبھی اس نے جمپ نہیں کی۔ یہ کمینہ تو اوور ٹیک کر گیا شازمہ تجھے، کیا ضرورت تھی اس احسان فراموش کے ساتھ ہمدردی کرنے کی؟ اب کیا ہوگا؟ شازمہ بڑبڑاتے ہوئے خود ہی کو ملامت کرنے لگی۔ شہاب صاحب کو جب ان کے گارڈز نے پورا واقعہ بیان کیا تو ان کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے۔ یا اللہ، میری جاب بچا لے پلیز۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر خوب دعائیں کر رہی تھی۔ مس شازمہ، آپ اندر جا سکتی ہیں، ریسیپشن پر کھڑی خوبصورت سی لڑکی نے اسے آواز دے کر کہا، جس پر وہ نروس ہو کر ناخن منہ میں لینے لگی۔ سوری سر، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ شازمہ آفس میں داخل ہوتے ہی شرمسار لہجے میں گویا ہوئی۔ اٹس اوکے، آپ بیٹھ جائیں۔ شہاب صاحب تحمل سے بولے۔ یس سر۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ آپ کی فرح کے متعلق کبھی عبد المنان سے بات ہوئی ہے؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگے۔ نہیں تو، اس نے فوراً نفی میں گردن کو جنبش دی۔ میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں اپنی جاب بچانے کا۔ ان کے چیئر سے ٹیک لگا کر کہتے ہی شازمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ واقعی سر؟ جی بالکل، پر آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ شہاب صاحب کے کہتے ہی شازمہ کا ذہن کھٹک گیا۔ کام؟ وہ کیا سر؟ شازمہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ کل ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں عبد المنان کا شرکت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسے منا کر لے آتی ہیں میٹنگ میں تو آپ اپنی بیبی سیٹر کی جاب کنٹینیو کر سکتی ہیں، ورنہ اپنا حساب کاؤنٹر سے کلیئر کر لیجیے گا۔ اوکے۔ ان کا دیا ہوا ٹاسک سنتے ہی شازمہ کے پسینے چھوٹے تھے۔ پر سر، یہ کیسے؟ مطلب آپ اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں اس کی شخصیت سے، وہ کبھی میرے کہنے پر نہیں آئے گا۔ شازمہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ چھوٹا سا تو کام ہے، آپ آسانی سے کر لیں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ شہاب صاحب پورا اعتماد ہو کر بولے۔ سر، یہ ناممکن ہے، وہ عبد المنان ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے بولی۔ وہ آئے گا۔ ان کا پورا اعتماد لہجہ شازمہ کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ عجیب، جو پر نہیں رکھنا تو صاف صاف بول دیتے، یہ فالتو میں اس ننھے سے دل کی امید جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آفس سے نکلی۔ عبد المنان کو آفس لانا کوئی کھیل ہے کیا؟ خود اتنے پاورفل بزنس مین ہو کر بھی اپنے پوتے پر لگام نہیں ڈال پاتے، اور مجھ بیچاری ننھی سی جان پر اتنا ظلم۔ وہ ابھی بڑبڑاتے ہوئے اپنی ہی دھن میں مگن چل رہی تھی کہ اچانک کسی نے سامنے سے آتے ہوئے شخص سے اس کا سر ٹکرا گیا۔
आह! दोनों एक साथ साथ पकड़कर सहलाने लगे। शाज़मा ने नजर उठाकर देखा तो नहायत ही खूबसूरत वजीह नौजवान उसके सामने खड़ा था। सॉरी। शाज़मा अपना निचला होंठ सख्ती से दांतों में दबाकर मध्यम लहजे में गोया हुई। उसका भोला सा चेहरा पहली ही नजर में उस खूबसूरत नौजवान के दिल में उतर गया था। लबों पर उसकी मासूमियत देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर आई। इट्स ओके। अच्छा सुने, आप यहाँ जॉब करती हैं? शाज़मा जाने लगी तो उसने आवाज देकर रोकते हुए बेताबी से पूछा। बदकिस्मती से, हाँ। शाज़मा उस खूबरू नौजवान के पास आकर पहले अच्छी तरह माहौल का जायजा लेते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, माहौल को क्लियर पाकर मुंह बसोर कर गोया हुई। बदकिस्मती? वो उलझ कर, हाँ। इस ऑफिस के मालिक नहायत ही खड़ूस हैं और उनका बिगड़ा हुआ नवाब, उफ, मैं क्या बताऊं आपको। शाज़मा का सर पकड़कर कहना था कि वो लड़का उसके चेहरे के खूबसूरत एक्सप्रेशन देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। अगर आप यहाँ जॉब के सिलसिले में आई हैं तो मेरी सलाह माने, अभी भी वक्त है। पलट जाएं। सच बताऊं, ये पूरा खानदान ही मुझे पागल लगता है। खुद तो अपना बिगड़ा हुआ पोता संभालता नहीं और मुझ बेचारी नन्ही सी जान से कहते हैं कि तुम उसे कल मीटिंग में ले आओ। मतलब कुछ भी। यार, जॉब पर नहीं रखना तो बंदा साफ साफ बोल दे। वो रोतू सा चेहरा बनाकर अपने दुखड़े सुनाने लगी, जिस पर वो नौजवान उसकी सादगी पर सौ सौ फिदा होने लगा। ओह, पूरी फैमिली पागल है। उसने सारस बात में हिलाते हुए संजीदगी से शाज़मा का कहा जुमला दोहराया। बिल्कुल, तभी कह रही हूँ, सोच लो। वो अपनी खास राय से उसे नवाजते हुए, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस। वो अबरू उचकाकर, शाज़मा, मेरा नाम शाज़मा है। शाज़मा, शुक्रिया मिस शाज़मा। उसने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अलविदा कहकर चली गई। पूरी फैमिली पागल है, ये कहते हुए वो लड़का एक बार फिर मुस्कुराया। मानी, मैं आ जाऊं? उसने हल्के सा दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। आ जाओ। अंदर से इजाजत मिलने पर वो दाखिल हुई। मैं बैठ जाऊं? शाज़मा का भोलेपन से पूछना अब्दुल मनान की पेशानी पर कुछ शिनके नमूदार कर गया था। बैठो। वो अपने बराबर में रखी फाइलें समेटते हुए गोया हुआ। मानी, उसने इतने प्यार से कहा कि अब्दुल मनान ने अपना दिल थामा। उसका मोहब्बत से चूर लहजा अब्दुल मनान को खौफजदा करने के लिए काफी था। मेरी एक बात मानोगे? उसका लचकदार अंदाज में पूछना था कि अब्दुल मनान अपने दिल में, उफ, क्या चीज है ये। एक बार और इतने प्यार से कहेगी तो जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। शाज़मा की पुरअमीन नजरों का उसके वजूद को तकना अब्दुल मनान को नर्वस कर गया। देखो बच्ची, इतना प्यार मत दिखाओ, मुझसे हजम नहीं होगा। उसने फौरन ही जरा सर्द लहजे में टोका। अच्छा ठीक है। अब्दुल मनान के टोकते ही उसने अपनी टोन नॉर्मल कर ली, पर वो कहते कहते रुक गई। पर क्या? वो मुकम्मल उसकी जानब मुतवज्जो होकर अब्रू झुकाकर इस्तफसार करने लगा। बूढ़े बाबा ने एक टास्क दिया है, अगर मैंने पूरा नहीं किया तो मेरी जॉब खत्म। उसके लहजे में अफसुर्दगी झलक रही थी। क्या है वो टास्क? उसने तजस्सुस से पूछा। वो जो कभी हो नहीं सकता, उसने मुंह बसोर कर जवाब दिया। फिर भी कल एक जरूरी मीटिंग है और वो चाहते हैं तुम उसमें शिरकत करो। वो मुंह लटकाए बताने लगी। इसलिए तुम ये चीप हरकतें कर रही थी। चीप? मैं तो बस एक आखिरी कोशिश कर रही थी अपनी जॉब बचाने की, तुम्हें मक्खन लगाकर। वो रोतू सा चेहरा बनाए बहुत क्यूट लग रही थी। अब्दुल मनान उसे टिकटिकी बांधे देखता ही चला गया। तो ये बात है। चलो बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस शाज़मा उर्फ बच्ची। उसने मुस्कुराते हुए अलविदा किया और सामने रखी फाइलों में दोबारा अपना मुंह दे दिया, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे चले जाने से? शाज़मा की आंखों में यह सवाल करते वक्त एक आखिरी उम्मीद थी। नहीं, क्यों पढ़ना चाहिए? इस संगदिल ने आखिरी उम्मीद भी मानो पांव तले रौंद दी थी। ऊपर से उसका सवाल दिल को घायल करता में मालूम हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए।
اس کی ستم گری پر دل تو چاہا ماتم کرے، پر کیا فائدہ، وہ تو شاید پتھر کا دل رکھتا تھا۔ اس کے طنزیہ جواب سن کر عبد المنان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی، گویا محظوظ ہو رہا ہو۔ میں چلتی ہوں۔ عبد المنان کا کوئی ری ایکشن نہ دینا اسے سخت ناگوار گزرا، جس پر وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی جانے لگی۔ سنو، محبت سے چور لہجے میں اس نے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ بے دلی سے بغیر موڑے پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ حیرت سے پلٹ کر عبد المنان کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر کے ابرو چکا کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں کہ آگے بھی بول لو، وہ دل جلے انداز میں بول پڑی۔ میں سوچ رہا ہوں تم نے میری خاطر اس گارڈ کو مار کر بوڑھے بابا سے پنگا لیا تھا، تو تھوڑی سی مدد مجھے بھی کر دینی چاہیے۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ بس اس کا کہنا تھا۔ شازماں 2 فٹ خوشی سے اچھل پڑی۔ واقعی تم سچ بول رہے ہو نا؟ وہ مسرت بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ہاں، تم سے جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا؟ وہ لاپرواہی سے فائل سامنے شیشے کی میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ شکریہ مانی، تم اتنے بھی کمینے اور خود غرض نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ اس کے کہتے ہی عبد المنان نے سرد نظروں سے اسے گورا، جس پر وہ کھسیانہ ہو کر معذرت طلب کر کے خوشی خوشی کمرے سے چلی گئی۔ ویلکم، مجھے خود علم نہ تھا کہ میرے سینے میں بھی ایک دل ہے۔ عبد المنان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے ہم کلام ہوا۔ غلطی ہو گئی یار، بچی کو تنگ کرنے کے چکر میں بوڑھے بابا کو انڈر ایسٹیمیٹ کر بیٹھا۔ تو دکھتی رگ پکڑ لی انہوں نے میری۔ اف، عبد المنان نے یہ کیا کر دیا تو نے؟ وہ اپنے سر پر فائلیں مارتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا۔ کافی دیر سے وہ چینل بدل رہا تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر کسی نے ہلکے سے دستک دی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے ریموٹ سامنے میز پر رکھ کر دروازے کی جانب لپکا۔ دروازہ کھولتے ہی مانو وہ مبہوت ہو گیا۔ 16 برس کی بہت حسین اور پرکشش لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی اٹھان بڑے غضب کی تھی۔ اس گداز پرشباب بدن میں جیسے بجلیاں بری ہوں۔ شیلون کی ایک چنگاڑتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اسے دیکھ کر مرد کے جذبات کا بھڑک اٹھنا فطری تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے مجھے؟ اس نے بڑے پیار سے کہا تو وقاص نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ آپ کون؟ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وقاص کے پوچھتے ہی وہ مسکرا کر، میں زرمین، نام تو بہت پیارا ہے۔ وقاص تھوڑا سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے اس حسین لڑکی کے نام کی تعریف کرنے لگا، جس پر اس کے حسین چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر آئی۔ شکریہ، آپ عبد المنان ہیں نا؟ فلم کے ڈائریکٹر۔ مجھے فلم میں کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ آپ مجھے کوئی بھی چھوٹا موٹا رول دے دیں پلیز۔ وقاص اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ اوہ، تو یہ لڑکی فلم کے چکر میں آئی ہے۔ لگتا ہے آج کی رات کافی مزیدار ہونے والی ہے۔ سر تو ویسے بھی یہاں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ اس حسین لڑکی کے قریب آ گیا۔ تم کافی خوبصورت ہو زرمین، پر یار ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وقاص اس کے حسین ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر مفاہمانہ انداز میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ اچانک گپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ لائٹس کو اچانک کیا ہو گیا؟ گپ اندھیرے کے باعث ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ حسین لڑکی کیا دکھائی دیتی؟ ایک منٹ، میں موبائل کی فلیش آن کرتا ہوں۔ وقاص یہ کہہ کر جیسے ہی فلیش آن کر کے اس لڑکی کے چہرے کی جانب روشنی کرتا ہے، اگلے ہی لمحے وقاص کی ایک زوردار چیخ کمرے میں بلند ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھیں، حواس و طاقت مجتمع کر کے بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اس لڑکی کی سبز رنگ آنکھیں اچانک سفید رنگ میں بدل گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! اس حسین لڑکی نے وقاص کا کالر ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے ہوا میں بلند کر دیا تھا اور اگلے ہی لمحے بے جان گڈے کی طرح زمین پر پٹک دیا۔ تم جیسے وحشی درندوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ وقاص نے خود کو سنبھال کر بھاگنا چاہا،
مگر اس کی رفتار اس لڑکی کی رفتار کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچا تو اس لڑکی کو وہاں پہلے ہی موجود دیکھ کر اس کے سان خطا ہو گئے۔ اس نے چنگاڑتے ہوئے کہا تو وقاص کا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ میں عبد المنان نہیں ہوں، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تو اس لڑکی کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ بکھر آئی۔ اس لڑکی کے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہی وہ خوف سے لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گرا۔ کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ میرے پاس آؤ وقاص، آج رات تو بہت مزیدار ہونے والی ہے، اس نے قریب آتے ہوئے کہا تو وقاص کونیوں کے بل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے کی جانب جانے لگا۔ آہ! اس کے ایک اشارے سے بیڈ کی سائڈ پر رکھا ہوا کانچ کا جگ خود بخود اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ جگ اس لڑکی نے وقاص کے سر پر زور سے دے مارا، جس کے سبب وہ اسی لمحے سر پکڑ کر بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے سر سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہوتا دیکھتی رہی۔ بچی، ناشتہ کب بنے گا؟ بھوک لگ رہی ہے مجھے، وہ کچن میں چیختا ہوا داخل ہوا۔ ابھی تیار ہی کر رہی ہوں، تم جا کر بیٹھو۔ اس کا چہرہ روزانہ کی طرح کھلا کھلا نہ تھا، اوپر سے اس کی آواز بھی کافی مدھم نکل رہی تھی، آنکھیں بھی جھکی جھکی سی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ عبد المنان نے اس کی روشن پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا۔ اوہ بچی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کا ماتھا آگ کی طرح جل رہا تھا۔ وہ فوراً اسے اپنے ساتھ گیسٹ روم میں لے گیا۔ بخار میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر سے کچن میں کام کر رہی ہو چولہے کے پاس کھڑے ہو کر، پاگل تو نہیں ہو؟ وہ غصے سے بولا، پر آج اس کے غصے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہاری میٹنگ ہے نا آج، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، اس نے قطعی انداز میں اعلان کیا۔ ہاں، تمہیں تو بہانا چاہیے تھا نا، ویسے بھی۔ وہ ہلکے سے منہ بسور کر بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ وہ تیمور اچکا کر، تم ویسے بھی مجھے جاب سے نکلوانا چاہتے ہو، یہ موقع تم کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو؟ وہ روتو سا منہ بنا کر عبد المنان کے روبرو کھڑی ہو کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ہائے میری بچی، اتنی اچھی طرح جانتی ہو تم مجھے، جب پتا ہے میں نکلوانا چاہتا ہوں تو مجھ سے مدد لینے کل رات کمرے میں کیوں آئی تھی؟ وہ چہرے کے مقابل جھک کر اس کی حسین آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابرو جھکا کر استفسار کرنے لگا۔ بیوقوف ہونا، اس لیے۔ اس کا لہجہ ابھی غصے میں بدل رہا تھا۔ خود کو کوس کر پاؤں پٹکتی ابھی ایک قدم بھی نہ چلی تھی۔ بچی، واپس آؤ، آرام کرو، عبد المنان نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا، میں یہاں کام کرنے آئی تھی، آرام کرنے نہیں، وہ بھی سخت لہجے میں جواب دے کر جانے لگی۔ پیار سے کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ یہاں آ کر آرام کرو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، اس نے بغیر مڑے کہا تو جواب کی جگہ دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز اس کے کانوں کی ساتھ سے ٹکرائی۔ اچانک سے دھندلا دھندلا کیوں نظر آ رہا ہے؟ چولہا آن کرتے ہی اس کا سر بری طرح چکرانا شروع ہو گیا۔ شازماں، تم ہار نہیں مان سکتی، ہو سکتا ہے اس ظالم کو ترس آ جائے تم پر اور یہ آج کی میٹنگ میں خود چلا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کرشمے سے کام نہ ہوگا۔ وہ اپنی ہمت خود بڑھا رہی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس بار مزید سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اسے تیز بخار میں کام کرتا ہوا دیکھ کر اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو میٹنگ میں جاؤ مانی، یہاں کھڑے ہو کر خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس کے کہتے ہی عبد المنان کا خون کھول گیا تھا۔ میں آخری بار بول رہا ہوں بچی، کمرے میں جا کر آرام کرو، ورنہ میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر شکوہ مت کرنا۔ بغیر اجازت ٹچ کرنے کا وہ آخری وارننگ جاری کرتے ہوئے اسے بخار کی حالت میں چھوڑ کر جانا عبد المنان کے لیے محالات میں سے تھا۔ اس کے چہرے پر رنج جھلک رہا تھا، لیکن شازماں اپنے غصے میں یہ دیکھنے سے قاصر تھی تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ شازماں کو اپنی بات نظر انداز کرتا دیکھ کر غصے سے بولا، کیا کر رہے ہو مانی، چھوڑو مجھے۔
اس نے تیزی سے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر کر گود میں اٹھا لیا تھا، جس پر وہ پرزور احتجاج کر رہی تھی، پر اس کے احتجاج کا عبد المنان پر ذرا سا بھی اثر نہ تھا۔ آرام سے لیٹو یہاں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ زبردستی اسے بیڈ پر لٹا کر حاکمانہ انداز میں کہتا ہوا اپنا سیل جیب سے نکالنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اٹھ کے جا سکوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، تم اٹھو، لیکن اگلی بار بیڈ پر تم اکیلے نہیں ہوگی، خود بھی ساتھ۔ ابھی وہ سرد لہجے میں آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بول ہی رہا تھا کہ شازمہ اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے بکواس بند کرو۔ وہ گوری سے نوازتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، تو چپ ہو کر لیٹ جاؤ واپس، ورنہ میں اس بکواس پر عمل بھی کر کے دکھا دوں گا۔ اس نے برہم سے کہا تو شازمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سات پھرے سے ڈر کر واپس لیٹ گئی۔ یہ لو دوائی کھاؤ، اس نے دوائی ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے بیٹھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنے ڈرائیور سے کہو مجھے گھر چھوڑ کر آ جائے۔ اس نے دوائی کھاتے ہی عبد المنان سے منتی انداز میں کہا، کوئی ضرورت نہیں، یہاں آرام سے رہو، تمہارا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں یہاں۔ گھر پر پتہ نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ آج تو عبد المنان کا مانو روپ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں جھلک رہا تھا، چہرے سے مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ تمہیں عادت نہیں ہے کام کرنے کی، مجھے گھر بھیج دو۔ اس نے پھر اپنی بات التجائی انداز میں دہرائی۔ کہہ دیا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سارے کام آج خود کر لوں گا، بس تھوڑا سا گائیڈ کرتی رہنا۔ عبد المنان کا دل ذرا بھی مطمئن نہ تھا اسے گھر بھیجنے پر۔ تمہیں تو چائے تک بنانی نہیں آتی مانی، تم کیسے کرو گے؟ وہ پریشان ہو کر گویا ہوئی۔ اللہ، اتنا پریشان مت ہو، میں کر لوں گا، تم بس آرام کرو۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے اطمینان بخش جواب دیا۔ دوائی کھاتے ہی وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ عبد المنان اس کے بیڈ کے پاس چیئر لگائے بیٹھ گیا۔ بچی سے کہہ تو دیا ہے کہ سب سنبھال لو گے، پر سنبھالو گے کیسے؟ عبد المنان، تمہیں تو واقعی ہی چائے بنانا تک نہیں آتا، تو نے تو کچن کا چہرہ بھی شازمہ کے چکر میں دیکھنا شروع کیا، اب کیا کرے گا؟ وہ خود ہی سے ہم کلام ہوا۔ آئیڈیا، نیٹ سے پوچھتا ہوں، اس نے ہوا میں چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ چلو جی، تو پہلے سوپ بنایا جائے بچی کے کھانے کے لیے۔ وہ کچن میں موبائل اپنے سامنے سیٹ کر کے اس میں دیکھ دیکھ کر سوپ بنانے لگا۔ سوپ کے لیے سبزیاں کاٹتے وقت وہ ناڑی چھری سے اپنا ہاتھ ہی زخمی کر بیٹھا، پر ہار نہ مانی، اپنا کام پھر بھی جاری رکھا۔ وہ چولہا تیز آن کرنے کے سبب آگ ڈائریکٹ اس کے حسین چہرے پر آئی، جس کے سبب وہ چونک کر پیچھے ہٹا تھا۔ ہائے، یہ کیسا بنا ہے، اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اس نے ہلکا سا پہلے خود چکھا تھا، سوپ نہایت ہی بد ذائقہ بنا تھا، جس پر وہ منہ بسور کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کروں، یہ تو ذرا سا بھی پینے کے مطلب کا نہیں ہے۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ سیل کافی دیر سے رنگ ہو رہا تھا، پر اس بار شہاب صاحب کی تصویر دیکھ کر وہ اگنور کرنے لگا۔ ہیلو بوڑھے بابا، کیا کام ہے، جلدی بولے، میں بہت مصروف ہوں۔ اس نے سیل کان پر لگاتے ہی تیزی سے کہا۔ تم اور مصروف، اچھا مذاق ہے۔ عبد المنان کی بات سن کر وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکے۔ مذاق نہیں کر رہا، میں آج سیریس ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ، تو کیا میں لارڈ صاحب سے پوچھنے کی گستاخی کر سکتا ہوں کہ وہ کہاں مصروف ہیں؟ شہاب صاحب کے پوچھتے ہی وہ سرد لہجے میں، آپ کام کی بات کر رہے ہیں یا کال کاٹ دوں؟ نالائق، شرم نہیں آتی اپنے دادا سے ایسے بات کرتے ہوئے؟ وہ موبائل پر ہی چیخنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں بوڑھے بابا، آپ کے سارے دیے ہوئے القابات مجھے منہ زبانی یاد ہو چکے ہیں، برائے مہربانی انہیں دہرا کر اپنا اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔
اور ڈائریکٹ موضوع پر آئیں، اس نے سرد لہجے میں کہا تو شہاب صاحب مزید بھڑک اٹھے۔ عبد المنان، وہ غصے سے بولے، جی جی، آپ کا نالائق پوتا ہی بات کر رہا ہوں، آگے تو بولے۔ وہ نہایت بیزاری سے گویا ہوا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ کیا مس شازمہ نے تمہیں بتایا نہیں؟ شہاب صاحب کے ساتھ لہجے میں استفسار کرتے ہی کچن میں اس کے کہتے ہی شہاب صاحب مارے شوق کے چیئر سے ٹیک ہٹاتے ہوئے، کیا کچن میں؟ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بچی بیمار ہے، 102 بخار ہے اسے، اس لیے سوپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شہاب صاحب کو اپنے کانوں کی سماعت پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم سوپ بنا رہے ہو؟ وہ حیرت سے دوبارہ تصدیق کرنے لگے۔ ہاں بابا ہاں، پر اس ظالم نے قسم کھا رکھی ہے میرے ہاتھوں سے نہ بننے کی۔ 3 بار بنانے کی کوشش کر چکا ہوں، پر جیسے کامیابی تو مجھے منہ چڑھا رہی ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے بوڑھے بابا، کبھی آپ نے کچن کی شکل دیکھی ہے؟ وہ منہ بسور کر پوچھنے لگا۔ عبد المنان جیسے شخص کے منہ سے اس طرح کی باتوں کا تصور کرنا بھی محال کے مترادف ہے۔ شہاب صاحب بے یقینی سے اپنے کانوں میں انگلی گھمانے لگی۔ کیا ہوا، جواب تو دیں، کبھی دادی کے لیے کچھ بنایا ہے؟ عبد المنان تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، ایک بار چائے بنائی تھی بس، وہ بھی بڑی بد ذائقہ بنی تھی۔ اوہ، تو یہ بد ذائقہ پن آپ سے وراثت میں ملا ہے مجھے۔ یہ چھوڑو، آفس کب آؤ گے یہ بتاؤ، انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی بچی کی طبیعت خراب ہے، اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا، تو اسے گھر بھیج دو۔ وہ تیزی سے بولے، ہرگز نہیں۔ اس نے قطعی انداز میں نفی کر دی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پر مس شازمہ کو بتا دینا کل سے جاب پر آنے کی ضرورت نہیں۔ شہاب صاحب کے کہتے ہی اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس کی طبیعت ناساز ہے، کم از کم اس کا ہی خیال کر لیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، طبیعت اس کی خراب ہے، تمہاری نہیں، تم آفس آؤ، مس شازمہ کا خیال رکھنے کے لیے میں کسی کو بھیج دیتا ہوں۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کی اس کرم نوازی و احسان کا، پر مجھے ضرورت نہیں، میں بچی کا خیال خود رکھ لوں گا، اس نے سپورٹ سے جواب دیا۔ اور رہی بات آفس آنے کی، تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اسے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر ابھی وہ کال کاٹنے ہی لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ ڈیل؟ وہ تعجب سے، ہاں، ایک چھوٹی سی ڈیل کر لیتے ہیں۔ میں مس شازمہ کو جاب سے نہیں نکالوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں فرح سے ملنا ہوگا۔ ان کے کہتے ہی عبد المنان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ ناممکن ہے، میں اس فرح سے کسی قیمت پر نہیں ملنے والا، اور پلیز شازمہ کو اپنی سیاست سے دور رکھیں، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا برم تھا۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں گویا ہوا، اس میں تمہاری ہی بلائی ہے، سمجھتے کیوں نہیں تم؟ انہوں نے پھر ایک بار عبد المنان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شاید میں سمجھنا ہی چاہتا۔ اوکے، اس نے سپورٹ سے جواب دے کر کال کاٹ دی تھی۔ شکر، چلو یہ اس قابل تو ہے کہ وہ پی سکے۔ آخرکار وہ سوپ بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ سوپ لے کر شازمہ کے پاس چلا آیا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ شکر اللہ کا، بخار اتر گیا۔ اس کا ٹمپریچر چیک کیا تو اب نارمل تھا۔ بچی اٹھو، اس نے بڑے پیار سے آواز دے کر اٹھایا۔ اٹھ کر بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ لو، اس نے سوپ دیا تو ایک چمچہ منہ میں ڈالتے ہی وہ حیرت سے عبد المنان کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ وہ ابرو چکا کر استفسار کرنے لگی۔ ہاں، نیٹ سے دیکھ کر، اس کے کہتے ہی شازمہ حیرت کے غوطے کھا رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عبد المنان خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لایا ہے۔ اب ایسے مت دیکھو، پی لو، مجھے پتا ہے اچھا نہیں بنا، پر پہلی بار کے اعتبار سے مجھے تو ٹھیک ٹھاک لگا۔
ٹھیک ٹھاک، اس نے حیرت سے کہا۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ ایک تو میڈم کے لیے پورے دن کچن میں کھڑا رہا، انگلی تک کٹوائی، پر میڈم کے تو نہرے ہی نہیں مل کے۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگا۔ اس کے شکوے سن کر شازمہ کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھر آئی۔ بہت اچھا بنایا ہے۔ اس کی تعریف سن کر پہلے تو عبد المنان شوق میں آ گیا۔ واقعی تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ اس کے لہجے سے ہی اب مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، میری امی سے تو اچھا ہی بنایا ہے تم نے۔ اس کے کہتے ہی عبد المنان نے خوشی سے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یس، تم میٹنگ میں نہیں گئے نا؟ روتو سا چہرہ بنا کر۔ میری بات ہو گئی ہے بوڑھے بابا سے، اس لیے تم آرام سے سوپ پیو اور یہ فکر کا ڈپارٹمنٹ میرے لیے چھوڑ دو۔ اس نے اطمینان بخش انداز میں کہا۔ شازمہ آج پہلی بار اس کا بالکل مختلف روپ دیکھ رہی تھی، جو نہائی تھی کیرنگ تھا۔ تم نے کچھ کھایا صبح سے؟ اس کے سوال پر عبد المنان کو یاد آیا کہ وہ تو بہت بھوکا تھا، پر شازمہ کی طبیعت دیکھ کر اس کی بھوک پیاس دونوں ہی اڑ گئی۔ نہیں، میں بعد میں کھا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ کہا ہے نا میں نے، آج فکر کا ڈپارٹمنٹ میرا ہے۔ وہ اپنے کالرز پکڑ کر اتراتے ہوئے کہنے لگا، جس پر شازمہ کے چہرے پر خوبصورت تبسم بکھر آئی۔ اس کے حسین چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اب جا کر عبد المنان کے دل کو ذرا قرار آیا تھا۔ تم بھی یہی پی لو، ویسے بھی اچھا بنا ہوا ہے۔ شازمہ کے کہتے ہی عبد المنان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چمچہ لے لیا اور اسی کا سوپ پینے لگا، جس پر وہ غور کر دیکھتے ہوئے، اپنا لگ لے آؤ۔ نہیں، اس جیسا مزہ اس میں نہیں ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا۔ فلرٹو، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، جس کے جواب میں آج وقت وہ مسکرا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔